اردو بطور زبان کیوں اتنی مسکینی اور مجبوری کی حالت میں ہمیں نظر آتی ہے؟ حد یہ ہے کہ بچے جو اردو میں پیغام لکھتے ہیں وہ بھی انگریزی کے الفابیٹس کے ذریعے لکھتے ہیں. کیا یہ جو مزری ہے اردو زبان کی اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں استاد کے طور پر؟ جی بالکل ذمہ دار ہیں. ہم ذمہ دار شروع کرتے ہیں کہ اردو زبان ہماری قومی زبان کیوں نہیں بن سکی؟ جی اس کی وجہ رابطے کی زبان دیکھیں. جی ہمارے ہاں ہم پنجابی بولنے والے لوگ ہیں. ہم ذرا سے صاحب حیثیت ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ انگلش میڈیم منڈے نو پانا ہے. بالکل یعنی ہم سیدھے اپنی مادری زبان کو چھوڑ کر انگریزی زبان پر چلے جاتے ہیں. قومی کا ذکر ہی کہیں نہیں ہوتا. کیا کہیں گے آپ؟ یہ بالکل یہ ایک اور مسئلہ ہے. اور اگر ہم اردو کی بات کریں تو وہ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اردو والے جو اردو کی ذمہ داری ہے جن لوگوں پر، جس میں اکیڈیمیا بھی ہے، جس میں سب سے پہلے تو ظاہر ہے ریاست ہے جو اس کی منصوبہ بناتے ہیں، جو اس کے ذمہ داران ہیں، اس میں اکیڈیمیا والے بھی آتے ہیں، اس میں شامل ہوتے ہیں. ریاست نے تو اعلان کر دیا 1973 کے آئین میں کہ اردو زبان جو ہے وہ قومی زبان ہوگی. اس فیصلے پر، آئینی فیصلے پر سپریم کورٹ نے حکم جاری کر لیا. لیکن عمل درآمد نہیں ہے. یہ تو عمل درآمد تو سپریم کورٹ نے نہیں کرنا نا. عمل درآمد تو عوام نے کرنا ہے. نہیں وہ لیکن وہ تو ریاستی مشینری ہے نا آگے، جس نے بہت سے کام آگے پھر اس کو عمل درآمد کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اردو کی بات کریں تو اردو اصل میں ایک تو یہاں کی زبان ہے. زبان ہمارے خطے کی ہے. اس پر مختلف ظاہر ہے کہ مختلف باتیں ہیں کہ وہ پنجاب سے آئی یا دکن سے اس کا آغاز ہوا، لیکن بہرحال وہ ہمارے ہی اس خطے میں ڈیولپ ہوئی ہے، کہیں باہر سے نہیں آئی. اور اردو کا ایک اپنا مقام ہے. جتنے ہمارے لطیف جذبات کی عکاسی ہے وہ جتنی سہولت سے ہم اردو میں کر سکتے ہیں، شاید مادری زبان تو ہے ہی لیکن اس طرح انگریزی میں نہیں کر سکتے. ہم اپنے دل کی بات کے لیے شعر کا سہارا لیتے ہیں، مصرعے کا سہارا لیتے ہیں اچھے، اور یہ زبانیں زد عام ہیں. بہت سے مصرعے ایسے جو ایک کم پڑھا لکھا شخص بھی بعض اوقات بڑی سہولت سے وہ بول جاتا ہے، اپنا مفہوم ادا کر جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے اندر صلاحیت تو کی ہوئی ہے زبان. اب جہاں تک ایکڈیمکس کا تعلق ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اس کے جو کریکلم ہے یہ اس کو سکھانے کے لیے ہم نے اسے ماڈرن خطوط پر لے کر نہیں کیا. ایک تو ہم نے اس میں مشکل الفاظ اور جو کہ غیر مانوس الفاظ ہیں اس کی بھرمار ہے ہمارے ہاں. آپ ایک بچے کو دیکھ لیں کہ جب ہم اسے پڑھاتے ہیں تو ہم اسے اسم اور فعل بتانا شروع کر دیتے ہیں پریپ سے یا ون سے. ہم اسے کام اور نام کیوں نہیں کہہ سکتے؟ مطلب اسم ہے اس کے لیے ہم کہیں یہ نام ہے، فعل ہے اس کے لیے کام ہے. میں نے پانی، اسلم نے پانی، اسم اور فعل کی بجائے نام اور کام. ہم جی بچہ اس سے ریلیٹ کر لیتا ہے فوراً اپنے ارد گرد سے. بیٹے آپ کا نام کیا ہے، اس چیز کا کیا، وہ اسے پتہ ہوتا ہے. جبکہ ہم اسے وہ اصل زندگی میں کچھ اور سن رہا ہے. ہم اسے جب پڑھاتے ہیں تو ہم اسے بالکل ایک اجنبی زبان میں پڑھانا شروع کرتے ہیں. اور اس میں بہت سے بچے بہت دیر تک کبھی بھی اس کو ایکسیپٹ کرتے بھی نہیں ہیں. اور اس کا نتیجہ ہے کہ وہ پاپولر ہے. اچھا ویسے ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے دوسرے موضوع پر بھی بات کریں گے. یونس بریان صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ ادیب ہیں، لکھاری ہیں، صحافی ہیں. پاشا صاحب اس میں جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے آئین تو بنا دیا، سپریم کورٹ نے آرڈر بھی کر دیا. کیا جتنی کورسپونڈنس ہوتی ہے گورنمنٹ کی کیا وہ اردو میں ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. نہیں ہم فوراً گورنمنٹ پہ چلے جاتے ہیں. گورنمنٹ نے اپنا ادا کر دیا. آپ دیکھیے کہ یہ کمپلسری ہے یہ سبجیکٹ، یعنی پریپ سے لے کر ایف اے تک یہ کمپلسری سبجیکٹ. بالکل کمپلسری. اور اس میں صرف ایک چیز ایڈ کر دوں کہ یہ ہماری یونیورسٹی کا ایک اختصاص ہے ایف سی کا کہ اس میں یونیورسٹی میں بھی کمپلسری ہے.
अच्छा جی یہ ہر ڈسپلن کے بچے نے ایک 1-1 کورس ہمارا بیسک ہے اردو کمیونیکیشن کا، وہ یعنی پڑھنا یونیورسٹی لیول پر بھی ایف سی کالج یونیورسٹی جی۔ میں اردو زبان کی پڑھنا لازمی ہے؟ لازمی ہے جی، چاہے وہ کمپیوٹر ہے، چاہے وہ بزنس کا بچہ ہے، کسی بھی ڈسپلن کا ہے۔ تو یہ ایف سی نے بطور لبرل آرٹس ایجوکیشن اس کا آغاز کیا۔ اس کا مطلب ہے ایف سی یونیورسٹی نے آئین کو بھی امپلیمنٹ کیا اردو زبان کے حوالے سے اور سپریم کورٹ کے آرڈر کو بھی، حکم کو بھی۔ جی۔ ناظرین یہ ڈاکٹر نیل صاحب نے بڑی عجیب بات بتائی ہے کہ ایف سی کالج یونیورسٹی نے اس کو یونیورسٹی کی لیول تک کمپلسری قرار دیا ہے اور کمپیوٹر جیسے سبجیکٹ بھی اس کو اس کے ساتھ اردو زبان کو اٹیچ کیا ہے۔ جی یونس برہم صاحب، تو اس میں سب میں یہی کہہ رہا تھا کہ ایک تو ہے کہ چلو نہیں اب جو حکومت ہے وہ میرے آپ کے گھر میں آ کے تو نہیں ہمیں مجبور کر سر، سکتی۔ میں بات کرنے لگا ہوں اس کو ذرا دیکھیں۔ بات یہ ہے کہ جتنے ہائی کورٹ میں یا سول کورٹس میں جو ہوتے ہیں، مطلب مقدمات دائر ہوتے ہیں، وہ سارے انگلش زبان میں ہوتے ہیں تقریباً۔ تو چاہیے تو یہی کہ مطلب جب ہم کورسپونڈنس کو لے کے آئیں گے اردو میں، پھر وہ باقی لوگوں پہ بھی اثر پڑے گا۔ جہاں تک اسکول اور کالجز کا تعلق ہے، وہاں پہ یہ ہم اس کو ویسے ہی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بدیشی زبان ہے، پتہ نہیں، حالانکہ یہ ٹھیک ہے 7 زبانوں کا مرکب ہے، اردو بنی ہے۔ اور اچھا اردو کو بدیشی سمجھتے ہیں آپ کے خیال میں، اور انگریزی کو اپنی زبان سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انگریزی بول رہا ہے بچہ، ہمارے لیے فخر ہے۔ گھر میں سارا دن وہ باہر جو مرضی کرتا ہے، لیکن جب گھر آتا ہے اس کو نہیں، یہ آپ نے پنجابی نہیں بولنی، آپ نے اردو نہیں بولنی، انگریزی بولنی ہے۔ انگریزی کے 2 لفظ سیکھ لے گا، بچے کو خوش ہو جاتے ہیں، ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں۔ جسٹ لائک کہ بچے کو یہ ناک کہنا ہے، اس کو کہیں گے یہ نوز کہے گا، نوزی ہے، سمجھے؟ یہ لپس بتاؤ کیا، ہیڈ بتاؤ، اس کو یہ نہیں بتائیں گے یہ سر ہے، یہ سر کے بال ہیں، یا یہ چین ہے، یہ نہیں بتائیں گے۔ وہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ نہیں انگریزی میں جانے گا تو یہ، حالانکہ یہ ہماری قومی زبان ہے، اور جب تک ہم اس کو کیا اپنا گراس روٹ لیول سے نہیں لیتے تو یہ آگے تو نہیں چلے گی۔ چاہیے تو یہی کہ میں ایز اے رائٹر میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جو لکھتا ہوں وہ اس کی میں زیادہ اپنی علمیت ظاہر نہ کروں، عام لوگوں کی زبان ہو، لوگ پڑھ سکیں، اس کو سمجھ سکیں، تو وہ تو ہے۔